جی ہاں، السلام علیکم، اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقت جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے چیزوں میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ چند عرصہ قبل جب ہم کوئی سوال پوچھنے کی کوشش کرتے تھے تو ہمیں چپ کروا دیا جاتا تھا یا کہا جاتا تھا کہ خبردار اس بارے میں بات نہیں کرنا۔ لیکن وقت آگے بڑھا اور ہمارے جو عالم دین ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کو یہ سمجھ آیا کہ نہیں، اس کی وجہ سے کافی گیپ آ گیا۔ تو اب مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بھی سوال اگر آپ کسی سے کرنا چاہیں عالم دین سے تو وہ اس کا بڑا پراپر طریقے سے جواب دیتے ہیں، اور اسی لیے میں بھی بہت سارے سوال لیے کھڑا ہوتا ہوں اور ان کے جوابات دینے کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب میرے ساتھ یہاں پر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فیصل بھائی، یہ رزق آپ میرے سامنے لیجئے گا اس قسم کے سوال کرنے کا، کسی اور عالم دین کے سامنے اگر لیا نا تو 295A میں آپ پٹیالہ میں پڑے ہوں گے اور میں آپ کی ضمانتیں کراتا پھر رہا ہوں گا۔ لیکن حضرت بات یہ ہے کہ اب کافی سارے علماء کرام ہیں، کم از کم تھوڑے بہت جواب آ جاتے ہیں کچھ مشکل سوالوں کے، اور اوبویسلی میں ثابت کر سکتا ہوں میرے پاس لکھے ہوئے سوال تھے۔ صحیح صحیح۔ اچھا حضرت، پہلا سوال اچھا، چونکہ یہ بھی ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ میں نے نہیں لکھ کے دیے، یہ لوگوں کے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایسا ہی ہے، جو ایک بات چل رہی ہوتی ہے، ہمیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال بھیجتے ہیں اور اس میں سے سوال ہم چوز کر کے آگے تک لاتے ہیں، لیکن مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ کم از کم ان سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ مل رہے ہیں، پوڈ کاسٹ میں بھی، باقی جگہوں پہ بھی۔ حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کو مکمل کمپائل نہیں کروایا تھا؟ یہ ایک سوال آیا تھا۔ دیکھیں، کچھ چیزیں غلط العام الفاظ کے ساتھ مشہور ہو گئی ہیں پبلک کے اندر، انہی میں سے ایک یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک چیز مشہور کر دی انہوں نے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے اس کو جمع نہ کیا ہو، آپ نے جمع کیا ہے، جبھی تو آپ علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا ہے قرآن اور اہل البیت۔ صحیح مسلم میں 4 حدیث موجود ہیں، اور المستدرک للحاکم میں اور الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ظاہر قرآن آپ نے امت کے حوالے کیا تھا، جبھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے نا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اصل چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اس زمانے میں چونکہ پرنٹنگ پریس نہیں تھا، کاغذ کی صنعت بھی مسلمانوں کے پاس اویلیبل نہیں تھی، تو عرب کے لوگ اپنی کرائمنگ کے اوپر ہی اکتفا کیا کرتے تھے، اور قرآن پاک کرائمنگ کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہا تھا، یعنی زبانی یاد رکھ کے۔ وہ بخاری میں پوری تفصیل موجود ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، تو سیدنا عمر نے پھر ان کو ریکویسٹ کی کہ حفاظ شہید ہو رہے ہیں، صرف کرائمنگ کے اوپر اس کو نہ رکھا جائے، بلکہ نبی الاسلام نے جو قرآن لکھوایا تھا، جو سکیٹرڈ فارم میں مختلف لوگوں کے پاس موجود ہے، اس کو ایک جگہ نبی الاسلام کے اپنے نوٹس لکھوائے ہوئے وہ ایک جگہ جمع کیے جائیں۔ اس کے لیے پھر سیدنا زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگائی گئی، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اگر سیدنا ابوبکر کہتے کہ میں ایک پہاڑ کو دوسری طرف شفٹ کر دوں تو یہ میرے لیے آسان تھا، لیکن نبی الاسلام کے جو نوٹس ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنا وہ میرے لیے ایک مشکل کام تھا، کہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور اس میں بھی ان کو ایک آیت ایسی تھی جو لکھی ہوئی فارم میں صرف ایک صحابی کے پاس مل رہی تھی، خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس، اور جو پبلک میں مشہور ہے کہ گم گئی تھی۔ بھئی گمی اگر کوئی چیز ہوتی تو اس کا تو پتہ ہی نہ ہوتا، وہ لکھی ہوئی نبی الاسلام کے جو نوٹس لکھوائے ہوئے وہ نہیں مل رہے تھے، ورنہ تو سب کو پتا تھا کہ اس طرح کی ایک آیت ہے، وہ ان کی کرائمنگ میں موجود تھی۔ وہ چاہ رہے تھے نبی الاسلام کے لکھوائے ہوئے نوٹس ایک جگہ جمع کیے جائیں، وہ ہمارے لیے ایک یادگار چیز ہے۔ تو پھر وہ حضرت خزیمہ کے پاس ملی، اور پھر ان کو یاد آیا کہ اس صحابی کے بارے میں تو حضور نے فرمایا تھا اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے، کیونکہ سنن نسائی میں پورا واقعہ ہے، جب نبی الاسلام سے ایک کافر نے سودا کیا تھا ایک جانور کا اور بعد میں مکر گیا، تو اس صحابی نے گواہی دے دی تھی، تو نبی الاسلام نے کہا تم نے بغیر دیکھے گواہی کیسے دی؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید کے ساتھ آپ نے جو ہمیں بتایا آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں نے وہ مان لیا، تو اس نے اگر آپ سے کوئی سودا کیا تو میں آپ کی زبان پہ اعتبار کر کے یہ کیوں نہ مانوں؟
تو وہاں پہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس کی گواہی 2 کے برابر، اور وہ ایگزیکیوشن ہوئی سیدنا ابوبکر کے دور میں، اور یوں نبی اسلام کے نوٹس جمع کیے گئے۔ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان کے دور میں جب رومنز اور پرشینز تک اسلام پہنچ چکا تھا تو ہر کوئی قرآن پاک کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھتا تھا، تو سیدنا عثمان کو حذیفہ ابن یمان نے مشورہ دیا کہ آپ ان کو قریش کے لہجے کے اوپر جمع کریں، جو ڈائلیکٹ قریش کا چل رہا ہے۔ تو اس ڈائلیکٹ میں سیدنا عثمان نے اسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع کروائے ہوئے نسخے کو منگوایا، اس کی کاپیز تقسیم کروائی پھر مختلف سٹیٹ میں، اور اسی ایک نسخے کو جو ہے وہ آگے چلایا۔ باقی زبانی تو چل رہے ہیں، قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے، بخاری مسلم میں ہے، لیکن قریش کی قرات باقی رکھی۔ تو اگر کوئی قرآن پاک جمع بھی ہوا ہے نا کسی فارم میں، تو وہ سیدنا عثمان نے جمع نہیں کیا، وہ سیدنا ابوبکر نے کیا، اور وہ بھی نبی اسلام کے لکھوائے ہوئے نوٹس۔ قرآن اس سے پہلے سے ہی موجود تھا، بخاری مسلم میں آیا ہے نبی اسلام کے پاس حضرت جبرائیل آ کے دورہ قرآن کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی 2 دفعہ دورہ قرآن کیا، اسی سے ہی تو حضور کو پتہ چلا، اور آپ نے سیدہ فاطمہ کو بتایا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میں اگلے سال زندہ نہیں رہوں گا۔ اس پہ وہ رو پڑی، اور جب کہا کہ تم میرے اہل البیت میں سب سے پہلے مجھے آ کے ملو گی، اس پہ وہ مسکرا پڑی اور کہا کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ تو یہ پورے کا پورا معاملہ ہے۔ تو سیدنا عثمان نے ڈائلیکٹ قریش کا باقی رکھا، باقی جمع جو نبی اسلام کے نوٹس کو کیا وہ سیدنا ابوبکر نے کیا۔ رہا قرآن پاک کو پوری ایک مکمل شکل میں امت کے حوالے کرنا، تو حضور خود کروا کے گئے۔ ماشاءاللہ، خوبصورت تفصیلی جواب۔ اور حضرت پچھلے دنوں یہاں گفتگو کے دوران بھی ایک ایسی بات نکلی تھی کہ ایک ایسی آیت بھی ہے جو اب پڑھی نہیں جاتی لیکن اس پہ عمل کیا جاتا ہے، کیا ایسی کوئی آیت ہے؟ تو وہ آیت کون سی بتائی ہے انہوں نے کہ جو پڑھی نہیں جاتی لیکن اس پہ عمل کیا جاتا ہے؟ وہ ہمیں کو بتا دے کون سی آیت ہے جی؟ وہ حضرت رجم سنسار کرنے کا جو حکم ہے۔ جی دیکھیں، یہ جو رجم کا معاملہ ہے نا، رجم کا معاملہ قرآن پاک کے اوپر نہیں کھڑا ہوا۔ رجم کی سزا جو ہے وہ پہلے سے موجود تھی بنی اسرائیل کے اندر۔ ہماری امت کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت موسوی کی ہی کنٹینیوشن ہے، سوائے ان چیزوں میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تبدیلی کا معاملہ کیا۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ذکر ہے کہ ہم نے یہ چیز طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو یہ آیت تو بنی اسرائیل کے حوالے سے تھی، لیکن یہ ویلڈ ہے اس امت کے لیے بھی۔ اس طریقے سے 10 کمانڈمنٹس کا ورژن جو ہے قرآن کے اندر وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، جس میں توحید کا ذکر ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، قتل ناحق سے بچنے کا ذکر ہے، اولاد کو زندہ دفن نہ کیا جائے اس کا ذکر ہے، بدکاری سے بچنے کا ذکر ہے، تکبر سے بچنے کا ذکر ہے، عہد کی پاسداری کا حکم آیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے، یہ ساری چیزیں، اور علم کی پیروی کرنے کا حکم آیا۔ یہ ساری 10 کمانڈمنٹس جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی اس امت میں بھی جاری ہے۔ تو رجم تو ویسے ہی چل رہی ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، یہودیوں کے ہاں بھی یہ سزا تھی۔ قرآن پاک میں جو سزا آئی ہے بدکاری کی سورہ نور میں، وہ 100 کوڑوں کی سزا آئی ہے۔ رجم کی سزا کو قرآن پاک میں ایڈریس ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہی تھی۔ کئی چیزیں سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہی ہیں، ان کو قرآن میں ایڈریس نہیں کیا گیا۔ قرآن میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، تو قرآن نے کیوں نہیں بتائے؟ وہ سنت میں جاری تھے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، رمضان کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ حج کے مہینے اس اعتبار سے ہیں کہ ذوالحجہ کے اندر حج ہوتا ہے، اور ذوالقعدہ میں لوگ سفر اختیار کرتے ہیں، اور محرم تک وہ اپنے گھر تک پہنچتے ہیں۔ تو ان 3 مہینوں میں جو ہے وہ جنگ و جدال منع کر دیا گیا ہے، حرمت والے مہینے ڈکلیئر کر دیے گئے۔ تو اس اعتبار سے سنت اور قرآن یہ دونوں آپس میں یوں جڑے ہوئے ہیں، اور سنت کا ریکارڈ ہی احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جی حضرت، جیسے رجب کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہوتا ہے، تو یہ ایک مہینہ الگ کیوں ہے بیچ میں؟ ہاں جی، رجب کا مہینہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا ہے رجب کے مہینے کو۔ یہ 3 مہینے جو ہیں وہ تو کنسیکٹیو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، بخاری مسلم میں ہے، اور سورہ توبہ میں ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور تفصیل آئی بخاری مسلم میں کہ وہ 3 کنسیکٹیو ہیں، وہ حج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص فرما دیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو فضیلت دی ہے، اس طرح رجب کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا، اور وہ ایک حرمت والا مہینہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ایک اور بات ہے، ناراض مت ہوئیے گا، لیکن یہ سوال چونکہ بہت میں ڈسکس ناراض نہیں ہوتا جی، مجھ سے سوال نہ پوچھا جائے تو میں ناراض ہوتا ہوں، پوچھا جائے تو میں تو T20 کا پلیئر ہوں بھائی۔ کیا بات ہے
حضرت ایک یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ قرآن کی بعض آیات درخت کی چھال پہ لکھی تھیں اور حضرت عائشہ کی بکری نے اسے کھا لیا تھا، پھر کسی ایک صحابی کی بدولت وہ قرآن میں شامل ہوئیں یا نہیں شامل ہوئیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں یہ 2-3 حدیثیں آپ نے مکس کر دی ہیں، اس میں سے ایک حصہ تو میں نے آلریڈی بخاری کے حوالے سے بیان کر دیا کہ نبی الاسلام کے نوٹس جو لکھے ہوئے تھے وہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس تھے۔ اب مجھے بتائیں، جب بخاری میں آتا ہے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر اتنے حافظ شہید ہو گئے، تو حافظ وہ کس چیز کے تھے؟ قرآن کے۔ قرآن ایٹ رینڈم تو نہیں تھے، الٹ اپ تو نہیں تھے۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن کے حافظ شہید ہوئے تو مراد یہ ہے کہ قرآن کا حفظ کا مطلب ہے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک وہ مکمل اس کو ایک ترتیب سے یاد کیے ہوئے تھے، ترتیب نہ ہو تو وہ حافظ ہی نہیں ہوں گے۔ بالکل اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ صورتیں حضور کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے یاد کی، کیونکہ مکے میں تو 5 نمازوں کا شیڈیول نہیں تھا۔ 13 سال تک نبی الاسلام قیام اللیل کرواتے تھے اور صحابہ کرام کرائمنگ کی وجہ سے یاد کر لیتے تھے۔ تو صحابہ کرام حافظ کس چیز کے تھے؟ اسی چیز کے تھے کہ قرآن سٹارٹ ہوتا ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے، اور اسی ترتیب سے انہوں نے یاد کیا ہوا تھا۔ تو لہٰذا قرآن پاک اگر ریٹن ریکارڈ میں نہ بھی ہوتا تب بھی قرآن ضائع نہیں ہونا تھا۔ اور آپ کی پلیٹ فارم سے میں لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں کہ لوگوں سے ذرا پوچھئے کہ اس وقت بھی 10 ملین سے زیادہ حافظ قرآن دنیا میں موجود ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ۔ اور آپ کو پتہ ہے جب قرآن پرنٹ ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ 5 حفاظ تصدیق کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو حرف بہ حرف پڑھا ہے، یہ قرآن بالکل درست لکھا ہوا ہے۔ وہ کہاں سے انہوں نے تصدیق کیا؟ کہ حضرت عثمان کے نسخے سے کرتے ہیں جا کے جو توپ کاپی میوزیم میں رکھا ہوا ہے ٹرکی کے اندر؟ نہیں، وہ اپنی کریمنگ سے کرتے ہیں۔ یہ کریمنگ والا معاملہ ہے۔ 1 کروڑ حفاظ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں، وہ اپنی کریمنگ سے اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ قرآن پاک بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ رہا سیدہ عائشہ کا جو آپ نے ذکر کیا، وہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ سیدہ عائشہ کے پاس قرآن پاک ظاہر ہے اس وقت کپڑے پر لکھا جاتا تھا، کھجور کی چھال کے اوپر۔ کاغذ کی صنعت تو عباسی دور میں خلیفہ ہارون رشید نے جو بیت الحکمہ بنایا اسی وقت ہی یہ پھر کتابی شکل میں قرآن پاک اور باقی کتابیں جو ہے وہ آنا شروع ہوئیں، اور اسی لیے محدثین کا دور بھی پھر بعد میں شروع ہوا کہ انہوں نے احادیث کو ریٹن فارم میں لکھنا شروع کیا۔ کاغذ کی صنعت آئی نا، مسلمانوں نے امپورٹ کر لی، بغداد سٹی اسپیشل اس کے لیے بات کیا گیا۔ تو وہ سیدہ عائشہ کے پاس قرآن کے کچھ اوراق لکھے ہوئے تھے، تو وہ بکری کھا کی بالکل موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، لیکن اس کے قرآن ضائع تو نہیں ہوا۔ آج مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کے نسخے جو ہیں جب ہم ان کو سمندر کے اندر یا ڈیم کے اندر یا دریا کے اندر ان کو ہم جو ہے وہ سنبھالنے کی خاطر یا کسی قبرستان میں دفنا دیتے ہیں تو کیا قرآن ضائع ہو جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں جی آج بھی میرا چیلنج ہے، پوری دنیا سے آپ قرآن ختم کرتے ہیں جو ریٹن ریکارڈ میں موجود ہے، تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا۔ سورہ فاتحہ ہر مسلمان کے بچے کو یاد ہے، کئی صورتیں مسلمانوں کے بچوں کو یاد ہیں، تب بھی 10 کروڑ حفاظ دنیا میں موجود رہیں گے جنہوں نے اپنی کریمنگ کے ذریعے قرآن کو ٹرانسفر کیا ہے۔ قرآن جو ہے وہ ریٹن کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اگرچہ یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے قرآن کو سکھایا ہے، یہ اللہ نے نور علی نور کیا ہے۔ ورنہ آج بھی ریٹن قرآن پرنٹنگ پریس سے جب ہماری کمپنیاں چھاپتی ہیں، جو ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ قرآن غلطیوں سے پاک چھاپا جائے گا، اس کے اینڈ پہ آپ سگنیچر تو دیکھیں گے اس کے ہیں، وہ حافظوں کی سگنیچر ہوتے ہیں جو اپنی کریمنگ سے کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے رشیا والے نسخے سے اس کو میچ کیا ہے، ہم نے ٹرکی والے نسخے کے ساتھ میچ کیا ہے، وہ اپنی کریمنگ سے میچ کرتے ہیں۔ حضرت وہی تو بات ہے نا کہ سینہ بہ سینہ یہ چلتا رہا، اور بالکل یہ بات آپ کی یہ سمجھانا پڑتا ہے لوگوں کو، لیکن اتنا تفصیلی آپ نے جواب دیا ہے ماشاءاللہ کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی بات کہ ایک جو لوگوں کو ایسا لگتا ہے، کہا جاتا ہے کہ قیامت کے پاس قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، سو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہ بھی نبی الاسلام نے فرما دیا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی عالم دین کے سینے سے علم کو سلب کر کے علم کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا، بلکہ علماء دین کو ہی دنیا سے اٹھا لے گا، اور پھر ساری طرف جاہل ہوں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کن فتوے دے کر گمراہ کریں گے۔ یہ جو ذکر ہے نا، یہ بالکل قرب قیامت کا ہے۔ یہ اس قرب قیامت کا ذکر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، دوبارہ سے اسلام کو اسٹیبلش کریں گے، وہ شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، وہ پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے نبی الاسلام کے ساتھ، قبر مبارک کے ساتھ ایک جگہ خالی ہے وہاں پہ دفن ہوں گے۔ اس کے بعد جو کچھ عرصہ اسلام رہے گا، پھر دوبارہ سے کفر کا غلبہ ہوگا، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد قیامت آئے گی، وہ مسلم شریف میں آتا ہے، خوشبودار ہوا چلے گی، اہل ایمان کی روح سلب ہو جائے گی، صرف کافر دنیا پہ رہ جائیں گے۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ آج کے زمانے کی ہے، کیونکہ آج کل بھی لوگ یہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ جی علماء اٹھ گئے ہیں۔
اور علماء جب اٹھ گئے ہیں تو وہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جاہل ہے جو آج دنیا سے علم سیکھ رہی ہے. تو بھائی پھر جن کو آپ نے مفتی اعظم ڈکلیئر کیا ہوا ہے پاکستان میں اپنے اپنے فرقوں کے, ان کو بھی پھر جاہل ڈکلیئر کرو. اگر یہ زندہ ہے تو مجھے بھی مان لو کہ میں زندہ ہوں اللہ کے فضل سے, اور اللہ کا شکر ہے میں قرآن بخاری مسلم سے بکش دین لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو قرب قیامت کی وہ والا قرب قیامت ہے, ہاں, جس کے بعد توبہ قبول نہیں ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. جب بھی آخری انسان دنیا پہ ہدایت کے لیے موجود ہے اور ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے, جب تک کہ وہ خوشبودار ہوا نہ چلے, تو اس کے لیے قرآن بھی دنیا میں موجود رہے گا, انشاءاللہ بخاری مسلم بھی موجود رہیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حضرت, بہت بہت شکریہ. خوش رہیے, اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور جو غلط فہمیاں لوگ پھیلاتے ہیں اس کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ ادھر ادھر لوگوں سے پوچھنے کی بجائے جو کوئی عالم ہیں جو اس بارے میں جانتے ہیں ان سے پہلے معذرت کر لیں کہ حضرت میں کچھ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے. اول تو جو پڑھے لکھے عالم ہیں, آپ یقین مانیں میری اس بات کا, وہ بالکل ناراض نہیں ہوتے. ہم نے ایسے ایسے سوال پوچھے ہیں, آپ لوگوں کے ایسے ایسے سوال پوچھے ہیں جو وہ لوگ جواب دیتے ہیں. اور صرف پروگرام میں نہیں, عام دنوں میں چونکہ ان سب سے رابطے میں رہتا ہوں پورا سال, میں کسی کا کوئی سوال ہوتا ہے میں وہ لکھ کے بھیجتا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا پورا تفصیلی جواب جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے. سو لوگ سکھانے کے لیے تیار ہیں, ہم سیکھنے والے تو بنے. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.